10 محرم الحرام عاشورہ کا روزہ عموماً ہمارے گھروں میں بھی رکھا جاتا ہے اور کئی سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ مسند امام احمد میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو عاشورہ کا روزہ رکھا کرو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرا کرو۔ فرمایا رسول اللہ یہودیوں کی مخالفت کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی صرف اور صرف عاشورہ کا دن کا روزہ رکھتے ہیں، تم ایک دن اس سے پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ اس کے ساتھ ملا لیا کرو۔ اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ پر گمان ہے کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال قبل کے گناہ مٹا دے گا۔ عاشورہ کے روز اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، اسی دن آپ کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کی دعا کو قبول فرمایا۔ جی ہاں، یہ عاشورہ کا ہی دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے زمین، آسمان، کرسی، جنت کو پیدا فرمایا، جنات کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی دن پیدا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے اسی دن نجات عطا فرمائی اور فرعون کو اس کی قوم کے ساتھ اسی دن اللہ نے غرق فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں سے عاشورہ کے دن ہی نکالا گیا۔ یہاں تک کہ احادیث مبارکہ میں جو بشارتیں ملتی ہیں کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں کہ قیامت بھی عاشورہ کے دن ہی آئے گی۔ عاشورہ کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عاشورہ کے دن غسل فرمایا کرتے، اور آپ نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن غسل کیا کرو کہ آب زمزم کا پانی تمام پانیوں میں ملا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہودیوں کی مخالفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ پچھلی امتوں پہ رمضان کے روزے کی طرح فرض تھا، لیکن اس امت میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزے فرض فرمائے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ عاشورہ کے دن کے روزے اور پورا مہینہ رمضان کے روزوں کو دوسرے دن کے روزوں پر فضیلت دیا کرتے تھے۔